آپ مجھ سے پہلے بہت سارے خطابات سماعت فرما چکے ہیں، اور میرے بعد بھی میرے فاضل بھائی اور شیخ موجود ہیں۔ میں بالکل چند منٹ انشاءاللہ اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں اپنے بھائی کو اس لیے منع کر رہا تھا کہ سچی بات یہ ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، ہم بڑے ہی گناہگار لوگ ہیں، اور شاید ہمارے پاس رب تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کے لیے کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو مطمئن کر سکیں۔ بہرکیف اللہ کے فضل و کرم سے پورے شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں، تعریف توصیف واللہ اس کے بالکل بھی طلبگار نہیں ہیں، اور فقط چاہت یہ ہے اللہ تو دین حقہ کی دعوت، تبلیغ، اقامت، اس کے نظریے، اس کے ابلاغ اور حق کی دعوت کو جرت کے ساتھ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم اس بات پر مطمئن ہو سکیں اور اللہ رب العزت سے امید رکھ سکیں کہ اللہ ہماری حق بات کی وجہ سے کمزوریوں کے باوجود ہمیں معاف فرما کر اللہ اپنی جنتوں کا حقدار ٹھہرائے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کلام المجید والفرقان الحمید، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الرسالة والنبوة انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میں جو گفتگو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ بالکل ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، لیکن اس کا کچھ ابتدائی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ بالکل توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت فرمائیے گا۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ آپ سے پہلے 1,00,000 سے زیادہ انبیاء علیہم السلام دنیا میں آئے، لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، شرک، بدعت، خرافات ان کا رد کرتے رہے، اللہ واحد و قہار کے سامنے جھکنے کا درس دیتے رہے۔ ایک نبی آتا، دعوت دیتا، دنیا سے چلا جاتا، اس کے عقب میں دوسرا نبی آتا، یہ سلسلہ جاری رہا۔ نبی آتا، دنیا سے چلا جاتا، اس کے پیچھے کوئی دوسرا نبی آ جاتا۔ کوئی نبی کسی مخصوص علاقے کا بڑا بن کے آتا، کوئی قوم سمود کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم سدوم کا بڑا بن کے آیا، کوئی عادیوں کا بڑا بن کے آیا، کوئی بنی اسرائیل کا بڑا بن کے آیا۔
لیکن جب میرے نبی میرے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو رب تعالی نے اعلان فرما دیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے نبی آپ اس بات کا ارشاد فرما دیجئے آج سے پہلے نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، کسی مخصوص علاقے کے بڑے بن کے آتے رہے، کسی مخصوص زمانے کے بڑے بن کے آتے رہے، کسی مخصوص دور کے لیے بڑے بن کے آتے رہے۔ آج وہ آیا ہے جو کسی مخصوص علاقے کا بڑا بن کے نہیں آیا، کسی مخصوص زمانے کا بڑا بن کے نہیں آیا، کسی مخصوص دورانیے کا بڑا بن کے نہیں آیا۔ آج وہ آیا ہے جو فقط مکیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو فقط مدنیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو فقط حجازیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو صرف طائف والوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو صرف حبشہ والوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو صرف فارس والوں کا بڑا بن کے نہیں آیا۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا ہے، سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا۔ آپ کی نبوت، آپ کی رسالت وہ دائمی ہے۔ آپ سارے جہان والوں کے نبی ہیں، سارے مکان والوں کے نبی ہیں، ساری کائنات کا کوئی بھی ایسا باشندہ نہیں ہے، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، یہ بات نوٹ کرو، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب کافر و مسلمان جمیع انسانیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب ہے۔ آپ کی دعوت وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہ ایسی دعوت ہے جس دعوت کے مخاطب ساری کائنات کا ہر فرد ہے۔ پھر نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد کیا لوگوں کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کریں، چاہے تو چھوڑ دیں، چاہے تو آپ کو بڑا بنا لیں، چاہے تو کسی اور کو بڑا بنا لیں، چاہے تو آپ کو بھی بڑا مانے اور آپ کے ساتھ آپ کے بعد کسی اور کو بھی آپ کے بعد بڑا مانے، اور ایسا بڑا مانے کہ شریعت، نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے آ جانے کے باوجود وہ اس بڑے کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر فوقیت دیں، چاہے اسلام کی شکل میں ہو یا اسلام کے علاوہ کسی دوسری شکل میں ہو۔ رب تعالیٰ کو یہ بات منظور اور مطلوب نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی نعمتوں کو رب تعالیٰ نے تمام فرما دیا، اور اسلام کو بطور دین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد فقط اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا۔ آج کے بعد کوئی دین اسلام کو چھوڑ کر
کسی دوسرے دین کی طرف لوگوں کو بلائے گا، اللہ رب العزت اس دین کو دیوار سے دے مارے گا، اس ایمان کو دیوار سے دے مارے گا۔ وہ ایمان اللہ کے دربار میں ردی کے برابر، جس ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم، جس ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فیصل و حاکم نہیں مانا جائے گا، ایسی ہر بات، ایسا ہر پیغام جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوقیت حاصل نہ ہوگی، اللہ کے دربار کے اندر وہ بات، وہ پیغام ردی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ان النبوۃ والرسالۃ انقطعت، بے شک نبوت اور رسالت آج کے بعد منقطع ہو گئی، فلا رسول بعدی ولا نبی۔ مانا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ہم بات کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے سے یہ بات لازم ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا جائے، اس بات کو مانا جائے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت نے ایسا فضل فرمایا، ایسا انعام فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا فضل نازل ہوا کہ دین شریعت اپنی کامل صورت کے اندر، اپنی کامل و اکمل صورت کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کر دیا گیا۔ اب آپ کے بعد کوئی شخص یہ بات خیال کرے کہ دین کے اندر کوئی نقص ہے، یا دین میں کسی بہتری کی ضرورت ہے، یا دین جو ہے آج ہمارے مسائل کا کامل حل نہیں کر سکتا ہے، ایسا شخص ایمان والا نہیں ہے۔ اور میں یہ بات صرف اشارہ کرنے کے لیے، جہالت کی وجہ سے یا کسی بھی اناد کی وجہ سے کسی نے کہی، میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ نظام مصطفیٰ، نفاذ اسلام کی بات، نظام الہی کی بات جب کی جاتی ہے تو سیکولر طبقات کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے، یہ نظام پتھر کے زمانے کا نظام، یہ آج کی دنیا کے مسائل حل نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دین کی تکمیل ہوئی، اس تکمیل کا انکار کیا۔ جس نے یہ بات خیال کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ شریعت مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، انسانیت کے لیے کامل تعلیم نہیں ہے، اکمل تعلیم نہیں ہے، ایک پورا ضابطہ حیات نہیں ہے، ایک پورا اسلام کی صورت کے اندر زندگی گزارنے کا ایک مکمل شیڈیول نہیں ہے، اس شخص نے یہ بات خیال کی کہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ، یا انہوں نے خیانت کی ہے، یا اللہ رب العزت نے دین کو ان پہ مکمل نہیں فرمایا۔ اور ہمارا دعویٰ یہ ہے، اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی پیغام یہی ہے۔ آج سیرت امام اہل حدیث کانفرنس میں آنے والوں، کائنات کا امام دنیا میں وہ واحد ہستی ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ عَطَاعَ اللَّهُ۔ اور دنیا میں کوئی ایسا بتلاؤ تو صحیح کہ جو اس کی پیروی کرے وہ اس کی پیروی نہیں کرے بلکہ مالک کائنات کی پیروی کرنے والا کون ہے؟ ساری کائنات میں ایسا دوسرا کون ہے؟ ایسا دوسرا کون ہے؟ امام ابو حنیفہ میرے سر کا تاج، احمد ابن حنبل میرے دل کی دھڑکن ہے، لیکن بتلاؤ ایسا دوسرا کائنات کے اندر کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا شاگرد امام صاحب کی ہر بات کو لکھتا ہے، نقل کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وَيْحَكَ يَا يَعْقُوبُ لَا تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعُ مِنِّي فَإِنِّي أَرَى الرَّعْيُ يَوْمًا يَتْرُكُهُ غَدًا۔
وَإِنِّي أَرَى الرَّعْيُ غَدٍ وَاتْرُكْهُ بَعْدَ يَوْمَ غَدٍ. امام ابو حنیفہ کہتا ہے او ابو یعقوب تجھے تیری ماں گم پائے میری ہر بات کو نہ لکھا کر. کہ ابو حنیفہ آج ایک بات کو لکھتا ہے، آج ایک مسئلے کو اپناتا ہے، ایک رائے کو اپناتا ہے، پھر اللہ رب العزت کے قرآن محمد الرسول اللہ کے فرمان کو پا لینے کے بعد اس رائے کو آج ترک کر دیتا ہے، اگلے دن اپنی رائے بدل لیتا ہے، اور اگلے دن جو رائے اپناتا ہے کئی مرتبہ اس رائے کو اس سے اگلے دن تبدیل کر لیتا ہے. اور دوسری طرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا امام ہے اور آپ کا صحابی ہے، ہر شے لکھتا جاتا ہے. کفار مذاق اڑاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں محمد بشر صلی اللہ علیہ وسلم یتکلم من الرضاء والغضب. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بشر ہیں، انسان ہیں، تو ان کی ہر بات لکھ لیتا ہے. اور انسان وہ کبھی خوشی میں ہوتا ہے، کبھی اس پہ غضب غصہ طاری ہوتا ہے. خوشی میں ہو تب بھی ایسی بات نکلنے کے امکان جو وہ پورے ہوش و حواس میں انشراح صدر کے ساتھ نہ کرنا چاہتا ہو، اور غصے میں ہو تب بھی ایسی بات نکلنے کے امکان کہ جو وہ پورے ضبط کی حالت کے اندر نہ کہنا چاہتا ہو. ہائے لیکن یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یہ محفوظ عن الخطا ہے، اور یہ وما ينطق عن الهوى والی زبان ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، اس سے نبوت و رسالت سے متعلقہ جو بھی خبر نکلتی ہے وہ اللہ کے حکم سے نکلتی ہے. کائنات کے امام نے صحابی کو مخاطب ہو کر کیا کہا؟ صحابی آیا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول پریشان ہوں، کفار یہ کہتے ہیں محمد بشر یتکلم فی الرضاء والغضب. جواب میں کیا کہا؟ سونے کے پانی سے لکھ لو یہ حدیث، اہل حدیثو یہ حدیث تمہارے لیے ٹھنڈک ہے. کہا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حقا. اور جا میرے صحابی میری ہر بات کو لکھا کر کہ محمد الرسول اللہ کے ان ہونٹوں کے درمیان، اس درمیان سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا نہیں ہے. یہ محمد الرسول اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی شان نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات میں علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں. ہائے ائمہ دین محدثین تمہارے پہ قربان جائیں. ابو حنیفہ اس کے قدموں کی ہاک کو اہل حدیث کا یہ بیٹا اپنے آنکھوں کا سرما سمجھتا ہے، اور احمد ابن حنبل سے لے کر ابن تیمیہ تک اہل السنہ کا ہر فرزند ان کو اپنے ائمہ میں سے سمجھتا ہے. لیکن ہمارا اعلان یہی ہے، کائنات کا امام ایک طرف بلاتا ہو، ساری کائنات کے ائمہ دوسری طرف بلاتے ہوں، ساری کائنات کے ائمہ کی بات کو ادب کے ساتھ دیوار سے لگا دیا جائے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ آنچ کو نہیں آنے دیا جائے گا. یہی دعوت اہل حدیث کی دعوت ہے، اور یہی دعوت قرآن و سنہ موومنٹ کی دعوت ہے. یہی دعوت ہے. آ جاؤ کائنات میں بسنے والوں، آ جاؤ. ہماری دعوت وہ دعوت ہے جس دعوت کو کائنات کا امام پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو کر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کے آوازے کو بلند کرتا رہا. ہماری دعوت وہ دعوت ہے
صدیق اکبر جس دعوت کا اعلان کرتا رہا اور کہتا رہا، لوگوں صدیق راہ راست سے ہٹنے لگے، صدیق کو اس لکڑی کی مانند سیدھا کر دینا، لوگوں سن لو، صدیق فاروق عثمان و علی کی دعوت وہی دعوت ہے جو آج اہل حدیث کی دعوت ہے۔ صدیق اکبر سے بڑا کائنات کے اندر کوئی دوسرا عالم نہیں، اور یہ بات میں نے مبالغے کے طور پہ نہیں کی، مقام میں جہاں صدیق بلند و بالا ہے، جو شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات کا دعویٰ کیا ہے کہ پوری امت کے اندر ابو بکر صدیق سے زیادہ بڑا کوئی عالم نہیں، عالم الناس، دین کا فقہ کا سب سے زیادہ علم اگر کوئی رکھتا ہے امت کے اندر تو وہ ابو بکر صدیق رکھتا ہے رضی اللہ تعالی۔ ایک شخص آیا، اس کا ایک ہاتھ کٹ چکا ہے، ایک قدم کٹ چکا ہے، دوسرے ہاتھ کے کٹنے کی باری ہے۔ ابو بکر صدیق نے اجتہاد کیا، ذہن میں نہ جانے کیا خیال آیا، یہ قضائے حاجت بھی نہ پورا کر سکے گا، ضروریات زندگی کو پورا نہ کر سکے گا۔ کہا جاؤ، ابو بکر صدیق اعلان کرتا ہے اس کے دوسرے ہاتھ کو نہیں بلکہ اس کے دوسرے قدم کو کاٹا جائے گا۔ پاس ہی دین و شریعت کی غیرت رکھنے والا اور نبی کی سنت کا حیا رکھنے والا عمر بیٹھا ہوا ہے۔ کہا صدیق تیرا مقام اپنی جگہ پر، لیکن ہاتھ کاٹنا میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کی سنت۔ آج کہتے ہو ہمارے بڑے نے کہا ہے اور ہم ہر رائے کو، ہر قول کو اپنے بڑے کی بات کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار، لیکن جناب صدیق نے کیا کہا؟ یہ نہ کہا کہ میں تو وہ ہوں کہ جس کے بارے میں نبی مکرم نے کہا تھا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، اور میں وہ ہوں کہ جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے ساری کائنات کے احسانات کے بدلے کو چکا دیا، صدیق تیرے احسانات کا بدلہ کائنات کا رب چکائے گا۔ نہیں، گردن کو جھکا لیا۔ کہا عمر تو نے درست کہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے پہ صدیق کا فتویٰ نہیں چل سکتا، اور بات کہیں کرنا کچھ اور چاہتا تھا، کہاں کی کہاں نکل گئی، کہاں کی کہاں نکل گئی۔ یہ دعوت اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کی دعوت ہے، اور یہی قرآن و سنہ موومنٹ کی دعوت ہے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بات بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، نبی کریم کو دنیا میں بھیجا، مقصد اظہار دین، دین کا غلبہ، اعلاء دین، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کا غلبہ۔ اللہ رب العزت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے اندر اللہ کے دین کا غلبہ مطلوب ہے، دلائل کے میدان میں بھی اور سیاست کے، حکومت کے میدان میں۔ آج دکھ کی بات یہ ہے، نبی کریم کو مسجد میں بڑا مانتے ہیں، بازار میں بڑا نہیں مانتے، منبر پہ بڑا مانتے ہیں، عدالت و کچہری و تھانے میں بڑا نہیں مانتے۔ یاد رکھو، جہاں میری دعوت یہ ہے
کائنات کا امام ایک طرف بلاتا ہو، ابو حنیفہ، احمد ابن حنبل، شافعی، امام مالک، شیخ الاسلام ابن تیمیہ دوسری طرف بلاتا ہو، اگر میں کائنات کے امام کے مقابلے پہ ابو حنیفہ، احمد ابن حنبل، شافعی، مالک ابن تیمیہ، بخاری اور مسلم رحمہم اللہ کی بات کو دیوار سے دے ماروں گا تو اللہ کی قسم کائنات کے امام کے حکم کے مقابلے پہ زرداری، نواز شریف اور عمران خان کے حکم کو اللہ کی قسم زمین میں دفن کر دیں گے۔ یہ کیسی بدبختی ہے؟ ابو حنیفہ کے مقابلے پہ امام نبی کریم کے مقابلے پہ ابو حنیفہ کی بات آئے، نبی کریم کی بلند ہے، لیکن نبی کے مقابلے پہ نواز شریف یا نواز شریف کے بھائی حمزہ شہباز کی بات آئے، شہباز شریف کی بات آئے یا نواز شریف کی بیٹی کی بات آئے تو بھائی دین کا کیا تعلق ہے سیاست؟ تو ہے تیری سوچ پر آج دل پھٹتا ہے، تم نے مذاق بنا لیا ہے دین و شریعت کو۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کیا رسول اللہ اور اللہ کے فیصلے کے بعد مومن و مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ در بدر ٹھوکریں کھاتا پھرے؟ ہمارا اعلان یہ ہے، ہم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و شریعت کے غلبے کے لیے قرآن و سنہ موومنٹ کے پلیٹ فارم سے اللہ کے فضل و کرم سے میدان عمل کے اندر موجود رہیں گے، اور یہ ہماری دعوت ہے۔ آج دین، آج شریعت وہ مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ برادریاں عزیز ہیں، پارٹیاں عزیز ہیں، نسبتیں عزیز ہیں، باؤنڈریاں، چار دیواریاں، حدود، تعصبات بیڑا غرق ہو گیا۔ نہ محبت و نفرت کے معیار ہمیں معلوم، نہ شریعت کے تقاضے ہمیں پتہ۔ قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کیا اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق زمین پہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے؟ یہ زمین اللہ کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ اس زمین کا مالک نہیں ہے۔ اللہ واحد و قہار زمین کا مالک ہے، اور اس زمین پہ اللہ واحد و قہار کا قانون چلنا چاہیے۔ یہ ملک ہم نے حاصل کیا، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے قربانیاں دی تھی۔ اگر یہاں پر شریعت نافذ نہیں کرنی تھی تو انڈیا سے الگ ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ پل بنانے کے لیے، ڈیم بنانے کے لیے، یہ سولنگ، یہ نالیاں پکی کروانے کے لیے۔ حضرت صاحب آپ باتیں کرتے ہیں، ہم سیاستدانوں کو ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ہمیں وہاں پڑتا ہے، ہم نے سولنگ نہیں بنوانے، ہم نے نالیاں نہیں پکی کروانی، ہمارے بیٹے کی نوکری نہیں لگنی، اور جس کی نوکری، جس کی سفارش سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں اس کی سفارش کو بلا دیتا ہے۔ آج یہ بات اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لو۔ آج کہتے ہیں ملک کے مسائل حل نہیں ہو رہے، تباہی کے دانے پہ کھڑا ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں اس ملک سے پیار ہے، اور ہم سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں اس ملک کا مخلص کائنات کے اندر کوئی دوسرا نہیں، لیکن یہ بات درد دل سے کرنا چاہتے ہیں۔ اس ملک کے بھی اور پوری دنیا کے مسائل کا حل اللہ رب العزت کے عطا کردہ قانون کے نفاذ کے علاوہ کسی دوسرے قانون کے اندر موجود نہیں، کسی دوسرے نظام میں موجود نہیں۔ یہ ساؤنڈ، یہ ڈبہ، یہ ایک چھوٹی سی مشین ہے، اس کو بنانے والے سے جا کے پوچھو، اگر اس کو ایک خاص وولٹیج کا کرنٹ مطلوب ہے، اس سے زیادہ کا کرنٹ اس کو دیا جائے گا، یہ سڑ جائے گا۔
اس کو بنانے والا بتلاتا ہے اس کو ایسے استعمال کرنا ہے، اس میں ایک خاص حد تک والیوم کو کھولنا ہے، خطیب زور لگا رہا ہو آواز کو ہلکا سا مدم کرنا ہے کہیں سپیکر بلاسٹ نہ کر جائے۔ یہ چھوٹی سی مشین اس کے بنانے والے کے اس مینول اور اس کے ضابطوں کے بغیر نہیں چلتی ہے۔ تو جس نے یہ ساری کائنات، یہ دنیا بنائی اور دنیا کی سب سے پیچیدہ مشین بنائی ہے، اس کے ضابطۂ حیات کے بغیر بھی یہ دنیا کا نظام اپنی اعلی صورت میں نہیں چل سکتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے نہیں اتارا تو کس کی رہنمائی کے لیے اتارا؟ بتلاؤ اگر اس قرآن مجید کی جلد کے اندر زانی کی سزا لکھی گئی ہے تو بتلاؤ اگر اس پہ عمل نہیں کرنا ہے تو وہ معاذ اللہ اللہ رب العزت نے ایسے ہی نازل کر دی۔ اللہ رب العزت کے قانون اس کے بغیر، اور یہ بات بھی لکھ لو مولوی صاحب آپ کا کیا کام ہے سیاست کے ساتھ، یہ تو شریف لوگوں کا کام ہی نہیں ہے، تجھے بھول ہوئی ہے۔ رب تعالیٰ کا قرآن اٹھا کر دیکھ، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ نے زبور کے اندر ذکر کے بعد اس بات کو درج کر دیا، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ اس زمین کی وراثت چوروں ڈکیتوں کا حق نہیں بلکہ اس پہ حکمرانی کا اصل حق وہ اللہ کے صلحاء کو حاصل ہے۔ اور آخری بات، آج پتہ ہے ہمارے پاس یہ کیوں نہیں ہے؟ آج دین شریعت اسلام آج پستی سے دوچار پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا حال نہیں دیکھا؟ آج یہ حالت اگر ہماری ہے تو ہمارے ایمان کی کمزوری، ہمارے عمل کی کمزوریوں کی وجہ سے، ہمیں دین و شریعت کا پتہ نہیں ہے، ورنہ اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ آج بد امنی ہے، اللہ کا ایک ہی آیت کے اندر اللہ کا وعدہ سنا کر بات ختم کرنے لگا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ نے خلافت کا وعدہ کیا، استخلاف فی الارض کا وعدہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کن کے ساتھ؟ ایمان والوں کے ساتھ، عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ ان کو عمل صالح کے نتیجے میں، ایمان کے نتیجے میں زمین پہ خلافت عطا کرے گا، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ ان کے خوف کو امن کے ساتھ تبدیل کر دے۔ آج امن چاہتے ہو، آج خوف سے نجات چاہتے ہو، اور اگر آج بھوک سے، فقر سے نجات چاہتے ہو، اللہ کے دین کو نافذ کر دو۔ اللہ کی قسم، اللہ تمہارے فقر کو بھی مٹا دے گا اور تمہیں امن بھی عطا کر دے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ فقر کو دور کر دے گا، امن بھی عطا کر دے گا۔ اور میرے بھائیوں، یہ توحید کے اندر داخل ہے، یہ رب تعالیٰ کی توحید کا تقاضا ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے دین کے تقاضوں کو سمجھو۔ محبت و نفرت کے معیار وہ اللہ اور اس کے رسول کو بناؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پر دوستیاں، نفرتیں، دشمنیاں، محبتیں، ان کو قائم کرو۔ ساری کائنات، ساری کائنات، ہائے ساری کائنات، اور میں پھر کہتا ہوں ساری کائنات، دل کی کھڑکیاں کھول کر ساری کائنات، پاکستان سے لے کر فلسطین تک، فلسطین سے لے کر شام، شام سے لے کر انگلستان تک،
یورپ سے گھومتے ہوئے ہندوستان اور پھر پاکستان تک ساری کائنات، اس کے اندر بسنے والا مسلمان وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ ہائے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میرے لیے اس سے نفرت جائز نہیں ہے، وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اور تم ہندوستان کی بات کرتے ہو، یہ کون سا علاقہ ہے؟ سٹھیالہ کے اندر، سٹھیالہ کے اندر یہ 7 ہمسائے میں اللہ نہ کرے بیٹھا ہوا دین کا کوئی باغی، وہ میرے ہمسائے کے باوجود بھی اللہ کی قسم میری نفرتوں کا حقدار ہے۔ اللہ کے دین کی اس دشمنی کی وجہ سے میری نفرتیں اس کے لیے ہیں، اور ایمان کی وجہ سے ساری کائنات کے مسلمانوں سے محبتیں میری کھلی۔ یہی میری دعوت ہے، یہی قرآن و سنہ موومنٹ کی دعوت ہے۔ اور قرآن و سنہ موومنٹ اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے دین کی سربلندی کی دعوت، اعلائے کلمت اللہ کی دعوت، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا کی دعوت، الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کی وجہ سے محبت، اللہ کی وجہ سے نفرت کی دعوت ہے، توحید و سنت کی دعوت ہے۔ اللہ توحید و سنت کو غلبہ عطا فرما، اللہ کفر اور کفر کے ایجنٹوں کو نیست و نابود فرما۔ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔